بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن مسجد نبوی میں سرکار دو عالم خاتم النبیین کا دربار لگا تھا، جس میں تقریباً 350 صحابہ موجود تھے۔ تب ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، جو قبیلہ بنو سلیم سے تھا، اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے فرمانے لگے: اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا: یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، ہو سکے تو میری مدد فرما دیں۔ اس شخص کی بات سن کر ہمارے آقا اپنے صحابہ سے فرمانے لگے: تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ پیارے نبی کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: یا رسول اللہ، اس شخص کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے: اے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو روٹی کھلائے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تب سب صحابہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری مرتبہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: جو اس شخص کو روٹی کھلائے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تب حضرت سلمان فارسی کہنے لگے: یا رسول اللہ، اس شخص کو روٹی کھلانے کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ اس لیے خاموش تھے، ہر صحابہ کے گھر فاقہ تھا، کسی کے گھر 2 دن اور کسی کے گھر 3 دن سے فاقہ تھا، اس لیے صحابہ خاموش رہے۔ حضرت سلمان فارسی کے جواب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تم اس کو کہاں سے کھانا کھلاؤ گے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اس دروازے پر لے کر جاؤں گا جہاں سے آج تک کوئی شخص بھی بھوکا نہیں لوٹا تھا۔ پھر حضرت سلمان فارسی اس دروازے پر پہنچے جس پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لے کر وہاں پہنچے اور حضرت فاطمہ سے فرمانے لگے: اے بیٹی، یہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور کئی دن سے بھوکا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتی ہیں: اے چچا جان، 3 دن سے میرے دونوں شہزادے بھی بھوکے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی امید سے لایا ہوں، اس شخص کو بھوکا لے کر جاؤں گا تو آپ کے پیارے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ اتنا سن کر حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں: اے چچا جان، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھنا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا: اے بیٹی، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں اور کل قیامت کے دن میں تیرے سر پر جنت کی عورتوں کی سرداری کی چادر رکھوں گا۔ اور روتے ہوئے فرمانے لگی: اے چچا جان، اس کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کو بیچ دو اور اس سے کچھ اناج خرید کر اس شخص کو کھانا کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اے سامون، آج تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا۔ آج میں نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی برکت والی چادر لایا ہوں، تم اس کو رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو۔ تو یہودی نے پوچھا: اے سلیمان، مجھے تم یہ تو بتاؤ، آخر تم اس مبارک چادر کو کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: نبی کی پیاری بیٹی کے گھر مہمان آیا ہے، بھوکا ہے، اس لیے فاطمہ نے اپنے سر کی مبارک چادر کو بیچنا بہتر سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گئی اور اس نے وہ چادر اٹھا لی، اپنے ماتھے سے لگائی اور یہودی سلیمان سے کہنے لگا: اے سلیمان، رکو، میں ابھی آتا ہوں۔
وہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کر ایک کتاب لاتا ہے۔ کتاب کھول کر کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے۔ اللہ اکبر! اس بات کو سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامون کہنے لگا، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں تمہارے نبی کی بیٹی کی باتیں ہیں۔ اس میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر آئے گا ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر جائے گا، تب ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے چادر کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تم اناج اور یہ چادر لے جاؤ اور یہ چادر حضرت فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ سلمان فارسی اناج لے کر حضرت فاطمہ کی طرف آ رہے تھے، ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں، اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے، یہ اناج فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے سردار انبیاء علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔